بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ بحیثیت مسلمان ہم پر کون سی معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم اسلام کے پیغام انسانیت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں کوٹ کیا، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 517۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں بھی اس روایت کو لیا گیا، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2569۔ پھر دیگر کتب احادیث جیسے کہ صحیح ابن حبان میں بھی اس روایت کو لیا گیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو کوٹ کیا۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہ کی۔ بندہ پکار اٹھے گا باری تعالیٰ، میں تیری مزاج پرسی کیسے کرتا، تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہ کی؟ اگر تو اس کی بیمار پرسی کر لیتا تو تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندے سے دوسری مرتبہ کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پکار اٹھے گا باری تعالیٰ، تو خود روزی دینے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ اے میرے بندے، تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ وہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا، تو نے اس کو 2 لقمے کھانے کو نہ دیے، اگر تو اسے کھانے کو دے دیتا تو اس کا ثواب تو میری بارگاہ سے پاتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ کہے گا اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ، تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، مولا میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ وہ کہے گا میرے بندے، تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ وہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو میرے قرب کو تو اس کے پانی پلانے کے ذریعے پا لیتا۔ سو آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورتی سے دین اسلام نے انسانیت کے پیغام کو اپنے اندر سما رکھا ہے۔ اکثریت میں سننے کو ہمیں ملتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ سو ہمیں اپنے کردار سے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، در حقیقت اسی مذہب کو اسلام کہتے ہیں۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم دین اسلام کے پیغام انسانیت پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔